ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے
رکھنا پڑھیے میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے ذرائے خاک کو خورشید بنانے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاکوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میں نے مانا مگر آپ کا
میں نے مانا کہ نکما گر آپ کا میں نے مانا مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالق میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنی دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے بے نیاز بھی او دی ذات ہے قادر مطلق بھی او دی ذات ہے ساری کائنات او دی محتاج ہے او کسے دا محتاج نہیں ہے وحدہ لا شریک رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے اور آپ سب دے آقا مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلت اسم خیر البشر بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد
حسب سابق اساں آج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب قدیر نے سانو اپنے فضل و احسان نال جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم جملہ احباب دا حاضر ہونا مجاقر العباد دا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور اس مبارک دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف دا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس جمعۃ المبارک دے اندر اساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت مہربانی اس حوالے نال گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے جامع الصفات بنا کے بھیجی ہے۔ جنیاں بھی خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، وہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے تیرے میرے مصطفیٰ دے دامن چ رکھ چھڑی۔ اللہ اتنی مہربان شفیق تے شفقت والی بچے واسطے ماں نہیں جتنے شفیق امت واسطے مصطفیٰ نے۔ جدوں تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا اس دنیا میں ظاہری حیات پاک نال تشریف فرما رہے، اس ویلے بھی قدم قدم تے امت دا خیال رہا۔ آج وصال پاک تو بعد قبر اچ بھی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دے لوگاں دی فکر ہے۔ اتھوں تک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میری امت دے اعمال میرے تے پیش کیتے جاندے نے، جدوں میں اچھائیاں ویکھنا تے اللہ دا شکر ادا کرنا، تے جدوں میں امت دیاں برائیاں ویکھنا تے پھر بھی چھڑتا نہیں۔ باقی نبیاں برائیاں ویکھ کے چھڑ دیتا، پر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت دے گناہگاراں نو ویکھ کے گناہگاراں نو چھڑدا نہیں، بلکہ اس سے ویلے اللہ دی بارگاہ چ انہاں دی بخشش دی دعا کر۔ میں ایک جملہ کہنا ہوں نا، کوئی نبی اپنی امت واسطے اینا نہیں روئے جنہیں مصطفیٰ اپنی امت واسطے روئے۔ حضور دی بھی اولاد ہے سی، بیٹیاں بھی ایسن، بیٹے اللہ بچپن چی لے گیا، لیکن میرے مصطفیٰ نو اپنی اولاد دی فکر نہیں جتنی مصطفیٰ نو اپنی امت دی فکر ہے۔ تے پھر اولاد نے بھی اپنی امت دی فکر کی تھی۔ اللہ وحدہ اولا شریک نے سورہ توبہ دے اندر
128 نمبر آیت دے اندر اپنے محبوب دی مومنہ تے مہربانی کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ کو وہ میں قرآن شریف پڑھا. اللہ بعد اولا شریف فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان کتنا مہربان اے میری تیری سوچ تو باہر کتنا حضور نو اپنی امت دا فکر ہے. اے رب فرما رہا ہے حضور خود دسن تے اور گل ہے. اے رب پیا فرماندا ہے عزیز علیہ ما عنتم تہاڈا مشقت وچ پینا اس محبوب نو ناگوار گزردا ہے. سب تو بڑی مشقت عذاب جہنم دی مشقت ہے. یہ تکلیف ہے. میرے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی اس تکلیف نو اس طرح محسوس فرمایا کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم وچ نہ رہے، میرا کوئی غلام نہیں جہنم وچ نہ جاوے. اے مشقت مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر ویلے تکلیف دیندی ہے. محبوب آندے نے میں چاہنا میرا امتی انج دے اعمال کرے او دے تے دوزخ دے دروازے بند ہو جان تے جے پھر بھی کوئی کمی رہ جائے اللہ میں 3 سوال دے. انہیں 3 سوال سونے منگ لے. فرمایا میں 2 اس دنیا میں منگ لے. 2 سوال میں اس دنیا میں منگ لے. وہ کی نے اے نہیں منگیا یا اللہ میری زہرا دی خیر فرما. اے نہیں منگیا یا اللہ میرے خاندان دی خیر فرما. وہ جڑے 2 سوال سرکار نے اس دنیا میں منگے نے وہ کی نے اللہم اغفر لی امتی. پہلا سوال اللہم اغفر لی امتی. سونے دوسرا کی منگیا ہے فرمایا پھر اللہم اغفر لی امتی. دو بھی امت واسطے. تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں میں چھپا کے رکھے آئے میں باقی رکھے آئے. سونے او کدوں منگنا ہے فرمایا او میں اپنے امتیوں واسطے بطور شفاعت معاشر دے واسطے چھپا کے رکھے آئے. جدوں میرے امتی آن گے میں اللہ دی بارگاہ ایک سوال خاص دعا ہوگی میں اللہ دی بارگاہ عرض کراں گا مولا میں
نو شفاعت دا اختیار تے اذن عطا فرما اللہ اذن دے دے گا فرمایا میں چلو بھر بھر کے غلاماں نو دوزخ چوں کڈ کے تے جنت واڑی جاواں گا ہر سوال چ امتی ہر سوال چ غلام تے اج امتی پوچھدا ہے کتھے لکھیا ہے جیڑے نبی نے ہر قدم تے اپنے غلام نو یاد رکھیا ہے حق تے یہ بندا ہے کہ او غلام ہر ساں نال آقا نو یاد کرے حق تے بندا ہے پر اتھے فتوے لگ دے نے اتھے لکھیا ہے جنہیں کیتا ہے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ کریم نے سانو منکراں چ نہیں رکھیا مصطفیٰ دے غلاماں چ رکھیا میرے آقا دا فرمان سن جان عالم فرما رہے ہیں فرمایا مینوں اگر میری امت دے مشکل وچ پین دا خوف نہ ہوندا میں ہر نماز نال مسواک فرض کردا کس واسطے حکم نہیں فرمایا کہ میری امت نو کدھر تکلیف نہ ہوئے میری امت مشقت وچ نہ پوے میری امت نو مشکل نہ ہوئے فرمایا میں اس لئی تانوں ہر نماز نال مسواک دا حکم نہیں کیتا اگلی گل فرمائی فرمایا اگر مینوں میری امت دے مشقت وچ پین دا خوف نہ ہوندا میں عشاء دی نماز تہائی رات تک مؤخر کردا کنی فکر ہے حضور نے میرے آقا فرماندے نے میں عشاء پہلے وقت وچ نہیں پڑھن دیندا تہائی رات تک مؤخر کردا لوگ جاگتے رہتے تکلیف ہوندی پر میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مسواک فرض فرمائی نہ عشاء دی نماز تہائی رات تک مؤخر فرمائی وجہ کی ہے ایک کوئی وجہ ہے میرے امتی نو کوئی مشکل نہ ہو خطبہ مصطفیٰ آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی میرے آقا نے فرمایا حج فرض ہے حج فرض ہے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا حضور دی بارگاہ سائل نے پھر عرض کیتا بار بار پوچھیا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی میں بیان فرما دیا کرا وہ سن لیا کرو تے جو کوئی نہ بیان کرا وہ بار بار نہ پوچھیا کرو توجہ ہے بار بار ایک سوال ہے ہر سال فرض ہے فرمایا بار بار نہ پوچھو جے میں کہہ دیا کہ ہر سال فرض ہے تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا
میں آنا ایک دفعہ فرض ہے، آج ایک دفعہ فرض ہے، تسی بار بار پوچھ دے ہو کہ اگر میں کیا دیا کہ ہر سال فرض ہے تے امت تے مشکل ہو جائے، میرے امتیاں نو پریشانی ہوئے، فرمایا میں اس واسطے ہر سال دی گل نہیں پیا کرتا، ایک سال دی گل کیتی ہے، تسی بار بار نہ پوچھو، اگر میرے منہ نکل گیا اور میں فرما دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ حج ہر سال فرض فرما ہے۔ ہون دسو نہ مولویاں دا کی کریے جڑے کہندے نے رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بٹی صاحب کوئی علاج ہے نا دا سوائے اس دے کہ انہاں دی مرمت کی تھی جائے، انہاں کو امت نو بچایا جائے، انہاں بھائی مانا کو جدو اسی امت نو بچانے آتے ساڑھے تے پرچے دیں دے۔ اگر رسول ہی بے اختیار ہے تو پھر مجھے بتاؤ با اختیار کون ہے؟ مخلوق میں سب سے اونچی شان والا اللہ کا رسول ہے، جو اس دنیا میں اللہ کا نائب ہے۔ جب نائب خدا ہی بے اختیار ہے تو پھر دوسری مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ او بیمانو، رسول بے اختیار کو نہیں کہتے، رسول با اختیار کو کہتے ہیں۔ اس واسطے میں پڑھنا ہونا جیڑی تیرے منہ نکلے او گل تیرے، جیڑی تیرے منہ نکلے او گل جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، واڈیاں بھلائیاں جانے چ بڑا حریص ہے، سارے چنگے ہو گئے، حریص ہے واڈا خیر خواہ، رؤوف الرحیم۔ یہ غلامہ واسطے خاص کوٹا ہے، مومنہ تے بڑا رؤوف رحیم ہے۔ یہ صفتہ اللہ نے قرآن مصطفیٰ اور یہ صفتہ خدا نے اپنیاں بھی رکھی ہیں۔
کوئی شرک نہیں، مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، خدا بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے۔ ملا ملا بول کتھے گیا تیرا شرک؟ اللہ قرآن شرک دی تعلیم پہ دینا ہے۔ شرک دی تعلیم نہیں، اے ایمان ہے، جڑا ایدہ انکار کرے کافر ہے، کافر ہے، کیونکہ نص قطعی ہے۔ رؤوف بھی مننا پینا ہے، رحیم بھی مننا پینا ہے، دوویں صفتاں خدا دیا۔ اور فرق سنی کی دسے گا نا، عشق والا دسے گا، ایمان والا دسے گا۔ اور لوگوں اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے، اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے، اللہ نو کوئی شانہ صفتہ دین والا نہیں۔ میرا نبی اللہ دی عطا نال رؤوف ہو رہی ہے۔ غلام رسول اللہ تینوں سلامت رکھی۔ اے بات بھی توجہ نہ سننے والی بڑی صاحب، صرف اے نہیں، اے میرے آقا دیاں صفتاں دنیا چ نہیں۔ سمجھو ذرا، اے نہیں تو دنیا میں رؤوف، دنیا میں رحیم ہے۔ میرا نبی آخرت میں بھی رؤوف ہونا ہے، آخرت میں بھی رحیم ہونا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں آخرت واسطے بھی نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر دینے، مقام تلاوت اے آیت آ گئی جدے وچ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا قول موجود ہے، رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے مالک و مولا، انہاں کافراں نے، انہاں بتاں نے، انہاں لوگاں نے، بتاں نے لوگاں نو گمراہ کر دیتا ہے۔ کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ بُدھا نے نہ لوگاں دا بیڑا غرق کر چھڑیا ہے، مولا جن نے میں نو من لیا، فمن تبعنی فإنہ منی، جن نے میں نو من لیا، میرے پیچھے چلیا، اودا کہ میرے نال تعلق ہے وے، جیڑا میرا نام فرمان ہویا، فرمایا بے شک تو بخشن والا مہربان ہے۔ ابراہیم دا قول ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ اگے پھر آیا کریمہ تلاوت کی تھی جدے جو سیدنا عیسیٰ دا قول ہے۔ اللہ دے حبیب قرآن پہ پڑھ دینے، قرآن پڑھ دینے جنہوں سابقہ انبیاء دے حالات پڑھے، اقوال پڑھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ عذاب دے تیرے بندے نے، مالک بخش دے تو غالب حکمت والا ہے، تیری مرضی ہے بخشے، تیری مرضی ہے عذاب دے۔ ابراہیم
ابراہیم آدھے نے اینا گمراہ کر چھڑیا ہے جڑے میرے پیچھے لگ گئے وہ تھے میرے نے جڑے نہیں لگے انہوں جہنم میں سٹ اے آیات کی تلاوت کر کے حضور ساروں قطار رون لگ پئے اکھاں وچ آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں میرے آقا روئے نے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرا محبوب رو رہا ہے جا محبوب دی بارگاہ حاضر ہو پوچھ جا کے سونے ما یبکی کا یا رسول اللہ سونے کیڑی شان ہے تینوں روا دیتا ہے کیوں پیارو نئے کیوں سبحان ہے جبریل آ کے پوچھیا حضور نے اور کوئی گل کی تھی اگے